دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا الحمدللہ الکریم مذہبی ذہن تھا، باریش نوجوان اور خوش الحان نعت خوان تھے۔ دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے امیر سنت کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں جب پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جو کہ گلزار حبیب میں ہوتا تھا، اور گلزار حبیب جو کہ دعوت اسلامی کا اولین مرکز تھا، تو وہاں جب میں آیا تو اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہونے لگے اور چل دیے تو میں بھی چل پڑا۔ اتنے میں ایک باریش اور با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور میرا حال احوال پوچھا، تو ان کا جو ملنے کا انداز تھا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے میری ملاقات آپ سے کروائی، تو میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آواز بہت ہی سریلی بخشی تھی کہ بڑے بڑے اجتماعات ذکر و نعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سناتے، عاشقان رسول کو تڑپاتے، اور مبلغی بہت اچھے تھے کہ نعتوں کی تشریح بیان کرتے، اور جو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان بھی کرتے تھے، اور یوں جو وہ مدنی کام کا جذبہ ان کے اندر خوب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت ترقی عطا فرمائی، اور جنوری 2000 میں شہر بھر کے نگرانوں کی منظوری سے کراچی کے نگران بنے، اور اسی سال اکتوبر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی بنے۔ رضا پر رب کی راضی ہیں، تمہارے ہم بھکاری ہیں، ہماری آخرت بہتر بنا دو یا رسول اللہ۔